السلام علیکم. انکہی میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیشہ کی طرح یاد دہانی ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv اور ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv اور کال کریں تو 021-227-0839. آج انکہی کی 100ویں بیٹھک ہے اور صبح ہم نے سوچا کہ آج تھوڑا سا خوشی کا موقع ہے کہ ایک مائل سٹون ہوتا ہے, ایک حد ہوتی ہے, وہاں پہ آپ پہنچ کے خوشی ہوتی ہے کہ ہاں چلیں آپ نے اتنا کام کیا. تو ہمیں تھوڑی سی تیاری کی کہ چلیں کچھ آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے خوشی منائیں گے, لیکن تقریباً روز کی طرح دن بھر کے جو واقعات ہیں انہوں نے خوشی ساری جو تھی وہ ختم کر دی. لیکن ہماری جو یہ خوشی تھی تو بہت چھوٹی سی 100ویں کس اس کی کیا خوشی منائیں گے. ابھی جب بلیٹن سن رہے تھے ہم اس سے پہلے تو اندازہ ہوا کہ 74 گھرانوں کی نہ صرف ایک دن کی خوشی بلکہ ان کی تو زندگی سے خوشی ہی چلی گئی. 74 لوگ, 74 گھرانے, 74 خاندان, 74 گلیاں, 74 محلے. اور یہ جو گنتی ہے بظاہر تو گنتی ہے, لیکن یہ گنتی ہم نہ جانے کتنے برس سے گن رہے ہیں, اور اب تو اس کو گنتے ہوئے خوف آتا ہے کیونکہ بے حسی کا عالم ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ ہم یہ نمبر سن کے ایسا سمجھتے ہیں کہ ہاں بھئی بہت بڑا سانحہ ہو گیا. ہم شاید یہ نہیں سمجھتے کہ اس سانحہ کا مطلب کیا ہے. ایک تو ان لوگوں کے لیے کہ جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے, اور ایک ان کے لیے جن کے ساتھ ابھی نہیں ہوا ہے. اللہ سب کو محفوظ رکھے, اللہ سب کی حفاظت کرے, ہر تکلیف اور غم سے بچائے اللہ تعالیٰ. لیکن بات یہ ہے کہ یوں گنتی جب بڑھتی رہے گی تو صرف وقت کی بات ہے, کبھی تو ہماری باری بھی آئے گی. کب تک ہم اپنے آپ کو بچائیں گے؟ اور جو لوگ آج اس مصیبت میں آ گئے وہ بھی گھر سے یہ سوچ کے نہیں نکلے تھے کہ بس اب ہم دوبارہ گھر نہیں آئیں گے. وہ خاندان جنہوں نے اپنے گھر والوں کو بھیجا تھا انہیں سوچا نہیں تھا کہ آج ان کی زندگی بلا وجہ, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ بیمار ہوں, بوڑھے ہوں, کوئی اور وجہ ہو, ایک یہ ہوتی ہے بلا وجہ, اس کا کوئی مقصد نہیں. بلا وجہ کی زندگی میں یہ تبدیلی جو چلا گیا وہ تو چلا گیا, اللہ اس کی مغفرت کرے, اس کو جنت نصیب کرے. لیکن جو اس کے پیچھے رہ گئے ہم بڑے آرام سے ان کے لیے کہیں گے بھائی اللہ ان کو صبر دے, یہ کہہ کے ہم کل صبح اپنی زندگی میں لگ جائیں گے. اور کہیں یہ تھوڑی سی تلخ بات ہے اس لیے معذرت کے ساتھ کہوں گا, لیکن کہیں ہماری روح میں, ہمارے دل میں, ایٹ دا بیک آف آور مائنڈز کہتے ہیں نا, پیچھے کہیں ہم دن بھر میں اگلی خبر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اور جہاں بھی ذرا سا کچھ ہوا وہ ٹی وی کے اوپر وہ بریکنگ نیوز کا گولا چلا اور نظر اٹھتی ہے, ہم دیکھتے ہیں اب دیکھیں کیا ہوا. یہ بے حسی, یہ تماش بینی جو ہے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم خوشی سے ایسے ہو رہے ہیں, لیکن حالات ہمیں شاید اس طرف لے جا رہے ہیں کہ یہ ایک عام یا معمول کی بات ہے کہ بھائی اب تو مجھے کہا بھی نہیں جا رہا, میں کیسے کہوں کہ بم پھٹ گیا, گولی چل گئی, ایسے تلخ الفاظ ہیں تو میں حادثہ کہہ دیتا ہوں, سانحہ کہہ دیتا ہوں کہ شاید اردو میں ان الفاظ میں لطافت ہے. لیکن کیا لطافت, جہنم میں گئی ہے لطافت. اور کس منہ سے انسان یہ بولے کہ ہمارے ملک میں بلا وجہ ہم اپنے آپ کو کس طرح, یا کوئی باہر سے جو بھی, مجھے نہیں پتا, بات یہ ہے کیا ہم اس سے بچنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں, کیا ہم اس کو اب برا مان بھی رہے ہیں. وہ جو ہمارے اوپر حکم ہے کہ ہاتھ سے روکو, ہاتھ نہ صحیح, زبان سے روکو, زبان نہ صحیح, دل میں روکو. میں شرمندہ ہوں یہ کہنے کے لیے کہ شاید میں جو کہ ایک عام شخص ہوں اب میں اس کو دل میں بھی روک نہیں رہا ہوں. یہ میرے لیے ایک خبر ہے, خبر سے زیادہ یہ میرے لیے شاید اب کچھ نہیں ہے, کیونکہ یہ خبر میں دن میں اتنی بار دیکھتا یا سنتا ہوں, اور جس ڈیٹیل میں دیکھتا ہوں کچھ عادت سی ہو جاتی ہے. آپ جب بڑے ہونے لگتے ہیں آپ فلمیں دیکھتے ہیں, ہارر فلم دیکھتے ہیں, کامیڈی دیکھتے ہیں, تو ایک ہی لطیفہ جب آپ بار بار سنیں تو اس پہ ہنسی آنا بند ہو جاتی ہے.
اور ایک ہی ڈراؤنی فلم اگر آپ بار بار دیکھیں اسے ڈر لگنا بند ہو جاتا ہے. ایک ہی چیز کو جب آپ بار بار دیکھتے ہیں تو بے حسی آ جاتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح میں ان لوگوں سے جن کے ساتھ یہ کچھ ہوا ان سے معافی مانگوں, میں کس طرح ان کو دلاسا دوں, میں کس طرح ان کو یہ کہوں, کس منہ سے کہوں کہ اللہ آپ کو صبر دے. کیا صبر دے؟ جو حسرت, جو زندگی کی خواہشات, جو پلانز ان کے تھے, جو انہوں نے سوچا تھا کہ زندگی کیسے گزاریں گے, وہ بلا وجہ کی ساری گڑبڑ ہو گئی. اور ہم نے اس کو خبر کی طرح دیکھا, کھانا کھایا, چادر لی اور سو گئے. اور صبح اٹھیں گے اور ہم پھر کسی بلا وجہ کی بحث میں پڑ جائیں گے کہ اب یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے, اور یہ آ گیا اور وہ چلا گیا. اور یہ جو لوگ ہمارے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں, اور ہمارے لیے دے رہے ہیں, وہ تو جانے والا چلا گیا, ہم پیچھے رہ گئے نا, تو ہمارے لیے دی نا, وہ دے رہا, اس کو ہم کبھی یاد کرنے کی زحمت بھی کرتے ہیں؟ کیا ہم نے 74 نام پوچھے؟ ہمیں پتہ ہے 74 نام کون تھے؟ کیا ہمیں پتہ ہے 74 ناموں کے بچے کتنے تھے اور ان کے نام کیا تھے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ اب ان کا مستقبل کیا ہوگا, ان کی اولادوں کا؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ان کے بچے جب بڑے ہوں گے کہ ان کے دلوں میں ہیٹریڈ کتنی ہوگی؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ وہ بڑے ہو کے اس ملک کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ان کے دلوں میں بدلہ اور نفرت کتنی ہوگی؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ان آدمیوں کی بیویاں, ان عورتوں کے شوہر یا ان کے ماں باپ یا ان کے گھر والے جس طرح باقی زندگی گزاریں گے, صبح شام اٹھ کے وہ کس طرح اس ملک, ہم لوگوں کو, مجھ جیسے لوگوں کو کوسیں گے جن کی وجہ سے ان کی زندگیاں برباد ہو گئیں؟ کیا کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ آتے جاتے وہ جب ہماری نظروں میں نظریں ڈالتے ہیں اور ہمیں ہنستا خوش ہوتا دیکھتے ہیں تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ ان کی زندگی تو برباد ہو گئی؟ میں اس چیز کو روک تو نہیں سکتا, لیکن میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے یہ درخواست کر سکتا ہوں کہ اس کو مذاق نہ سمجھیں, اس کو خبر نہ سمجھیں. یہ 74 زندگیاں ہیں, اور ایک انسان کا قتل بھی جو ہے انسانیت کا قتل ہوتا ہے. یہ باتیں ہم کیوں بھول گئے کہ ہم نے نہ جانے کتنی بار روز انسانیت کو قتل کیا ہے. اور شاید جس بات پہ مجھے بہت لوگ ناراض ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ شاید میں نے نہ جانے کتنی بار اپنے آپ کو قتل کیا ہے, اور اب میں اتنا مر چکا ہوں کہ اب مجھے کوئی احساس ہی نہیں ہے. چند روز پہلے بجیا یہاں پہ آئی تھیں اور ہم نے ان سے اتنی باتیں سیکھی اور اتنی ای میلز, اتنے فونز آئے, اور ہم نے ٹیلی فون کالیں بھی نہیں لیں کہ بات بڑھ جاتی ہے, اور وہ وقت ختم ہو گیا. تو آج ہم نے سوچا کہ ہم ان سے درخواست کریں وہ پھر آئیں, اور آج ہم نے 1.5 گھنٹہ ان سے بات کرنے کے لیے کہا. تو انشاءاللہ تعالی ہم 11:30 بجے تک آپ کے ساتھ رہیں گے. بجیا بہت شکریہ, آپ نے پھر وقت نکالا. ایک اور شخص جس کو میں اپنا سگے بھائیوں سے بھی زیادہ بھائی سمجھتا ہوں, اور میری ان کی ملاقات بہت چھوٹی ہے لیکن میرے دل میں ان کے لیے بہت عزت ہے. اور عزت کی وجہ یہ ہے, سر کوئی جانتا ہے, اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے, کہ وہ شخص جو پڑھ لکھ کے یہ ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس سے میں بہت شاکی ہوں. میرا سخت ناراضگی ہے ان لوگوں سے جو باہر بیٹھ کے یہ بتاتے ہیں کہ اس ملک کو کیسے صحیح کرنا اور پرابلم کیا ہے, اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم کتنے پڑھے لکھے ولایت میں رہتے ہیں اور ہم کتنی مدد کر سکتے ہیں پاکستان کی. سرکار مجھ سے ناراض ہو, بہت سے لوگ مجھے بڑی خطرناک قسم کی چٹھیاں لکھتے ہیں اس بات پہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر ہم نے 17 برس لگا کے آپ کو پڑھایا لکھایا, اس ملک نے, اس قوم نے, میں نے تو کیا پڑھانا تھا, میری کیا اوقات ہے, تو پھر کچھ دینا بھی ہوتا ہے. یہ کوئی فیکٹری نہیں ہے جہاں سے ہم تیاری کر کے باہر دوسرے ممالک کی اکانومیز اور ان کے سسٹم کی خدمت کریں. تو یہ شخص جس کی میں عزت کرتا ہوں, یوں کرتا ہوں کہ یہ وہ ہے جو وہاں سے پڑھ لکھ کے یہاں آ گیا, اور اس کا تعلق بھی یہاں سے نہیں, وہ صرف ایک محبت میں اس ملک کی لگاؤ لگن میں یہاں بیٹھا ہوا ہے. جارج, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اور جارج صاحب کا میں شکر گزار یوں بھی ہوں کہ چند روز پہلے انہوں نے مجھے اپنے شو میں بلایا اور مجھے ایک میری کہی بھی بات یاد کرا دی جو میں کہیں کہہ کے بھول گیا تھا. اور وہ بات یہ تھی, میں نے کہا تھا کہ اگر 5 برس میں کچھ نہ کر سکا
تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا. حالانکہ میں نے انہوں نے کہیں یہ پڑھا کہ میں نے کہا تھا میں کام چھوڑ دوں گا. میں نے کہا تھا کہ میں شاید یہ ملک چھوڑ دوں گا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر میں 5 برس میں کچھ نہ کر سکا تو میں اس ملک میں رہنے کے لائق نہیں ہوں. اللہ کرے ہمت دے مجھے اور ہم سب کو. بچے وہ بات تھی اس دن آپ نے بڑی اچھی کی, ہمیں بہت کچھ سکھایا. یہ ایک شخص محبت میں یہاں بیٹھا ہوا ہے, بہت اچھے انسان, بہت. تو وہ محبت کیا ہوتی ہے جس کو, کس قسم کی محبت ہوتی ہے جو اس واہیات نفرت میں بدل جاتی ہے اور یوں ہم زندگیاں لے لیتے ہیں. آج کا دن میرے لیے بہت اداس دن ہے. ویسے تو روز لوگ مر رہے ہیں, تباہ ہو رہے ہیں, بم سے اڑائے جا رہے ہیں, گولیاں ماری جا رہی ہیں, سڑکوں پہ پریشان حال گھوم رہے ہیں, روٹی نہیں ہے, آٹا نہیں ہے, بچے جو ہیں بچوں کو مار رہے لوگ, کوئی کھلانے کے لیے نہیں ہے. لیکن آج کا دکھ اس لیے زیادہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ لوگ تو دفتر میں آئے تھے اپنی مزدوریاں کرنے, اپنی نوکریاں کرنے, جب دفتر سے باہر نکل رہے ہیں تو اپنا کام ختم کر کے جب آدمی کسی دفتر سے باہر جاتا ہے تو ایک اس کے اندر ایک عجیب طرح کی لائٹنس پیدا ہو جاتی. کوئی کام ہو گیا, اب میں اپنے گھر جا رہا ہوں, بالکل صحیح کہا, اپنے ماں باپ کو دیکھوں گا, ارے امی کو دوا لے لوں, وہ میں بھول گیا تھا. اور بچوں کو دیکھو, چھوٹے نے مجھ سے یہ کہا تھا. ایک بڑا عجیب منظر ہوتا ہے جب آدمی اپنا نوکری کا, روزگار کا کام چھوڑ کر اپنے گھر کو لیے روانہ ہوتا ہے. تو آج ان 75-70 انسانوں پہ, 80 انسانوں پہ کیا گزرے ہوگی, یا ان کے بال بچوں پہ, ان کے اجزاء پہ کیا گزرے ہوگی. ماں باپ زندہ ہے تو ماں باپ کیا محسوس کر رہے ہوں گے. بیوی تو مجھے یقین ہے وہ شوق میں چلی گئی ہوں. کبھی ابھی تو فون کیا تھا, ابھی تو آنے والا تھا, کہاں چلا گیا. تو دکھ تو بہت ہے, مگر بیٹا آپ نے بلایا, اللہ نے آپ کے چینل کو اچھا رکھے, آپ کو بہت سے کام ہو رہے ہیں. اور آج جارج کو یہاں دیکھ کر میرا دل بہت بڑا ہو گیا, اچھا لگا. اس پریشانی میں بھی جارج کو یہاں دیکھ کر اطمینان قلب یوں محسوس ہوا کہ وہ لوگ تو ہم پہ 250 سال حکومت کر کے گئے ہیں, انگریز, ان میں بڑے اچھے اچھے لوگ آدمی ہیں, اور اس وقت بھی تھے. میرے خاندان میں بہت دوستیاں تھیں, میرے والد کو بے شمار انگریز دوست تھے, اور خاص طور پہ فوج والے یا پولیس والے بہت لوگ تھے, اور ان سب نے اردو پڑھی, اردو سیکھی. فورٹ ولیم کالج بنایا ہی انگریزوں نے تھا. ہماری کتابوں تو انگریزوں کا ہم پر احسان بھی بہت ہے. اور مگر ایک مجھے بڑا دکھ ہے, اور دکھ ہے کہ ہم مسلمان یا ہندو یا عیسائی جو بھی ہیں ہم اس سرزمین پہ رہنے والے, ہم نے باہمی محبت کرنے کا سلیقہ نہیں سیکھا. اور میں چاہتی ہوں میرے بچے آج کے دن پہ اگر آپ نے مجھے بلایا ہے اور جارج جیسی شخصیت کو بلایا ہے اور آپ بھی بیٹھے ہیں اور آپ نے جو ابھی باتوں کی ہیں, اس سے میرے دل میں ایسا مجھے لگا ہے جیسے ایک گہرا روشن کنواں ہے, اور جس میں وہ تمام لوگ موجود ہیں جن کو چہرے میں دیکھ سکتی ہوں, آوازیں سن سکتی ہوں, جو آج غمگین ہیں, دکھ زدہ ہیں. میں چاہتی ہوں ہم محبت کی بات کرو. جارج, ہم تو شاید یہ دیکھ کے تھوڑے انسینسٹیو ہو گئے. ابھی آپ کو صرف 4 سال ہوئے پاکستان میں, اور with absolute apology, but for the sake of this discussion, آپ آؤٹ سائڈر ہو. غلط مطلب, but ابھی you looking in from the outside. How do you see where we are, what we are doing? حالانکہ آپ ہم میں سے ہی ہو, specifically about Mohabbat, in this particular situation that we are in today, جو یہ the violence, the chaos, how do you see it? well, بہت بڑا question, بہت مشکل question.
I think ہمارا ملک is I mean what you were saying about محبت, I mean this is where is ہمارا محبت for our fellow man. Yes. Once you lose loving our fellow man, you know, I'd like to say I love you, Faisal, not in, you know, but we should love each other. It's humanity. It's humanity. Once we lose the sense of love, we lose the sense of hamara humanity. Okay? And I think that in hamara society, that sense, that love, I don't see it at the moment. I see glimpses, lekin I rarely see it. And interesting question, because I once had a discussion on Hamara show, Kiran, Mary Bibi ke saath, and I said to her, look, if I kissed you on the street, okay, people come up to me, you know, what is this? Indecent behavior. Yeah, indecent behavior. And to be fair to Hamara society, Hamara values, it is indecent, okay? Lekin they would question me, they would take me aside and say, you're wrong. If I slapped her, whoa, you're so right. No one would say a word. So physical violence against a woman, Yes. say it. If I gave her a kiss, if I A show of affection. a show of affection, not indecent, if I just a little peck on the cheek, a show of affection, or I would get very heavy, very heavy. شو سے پہلے جارج مجھ سے بات کر رہے تھے اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ میں کبھی تلخ باتیں، طنز یا اس قسم کی باتیں کیوں کرتا ہوں. تو ہماری بڑی لمبی تقریباً پون گھنٹہ ہم لوگ بحث کرتے رہے. کچھ عرصہ پہلے ایک شو ہوا تھا اور مجھے کس نے اسی قسم کا سوال کیا تو اس کا ایک جواب تھا. میں نے سوچا کیونکہ آج 100 ہماری بیٹھکیں پوری ہوئی تو ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو اس میرے ایک جواب کی دکھا دوں، کیونکہ شاید میں ان الفاظ میں دوبارہ اس بات کو صحیح سے کہہ نہیں پایا. تو یہ کلپ ہے، اس کو ذرا سا دیکھ لیجیے. مجھ سے بہت سے لوگوں نے یہ کہنا، ایک عرصے سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ فیصل قریشی تم ایویں ٹکریں مار رہے ہو، تم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. اور میں مانتا ہوں کہ میں اکیلے کچھ خاص نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک چیز کر سکتا ہوں. اگر میں خود بدل جاؤں اور اگر میں ایک ایک کر کے ایک ایک فرد، ایک ایک خاندان، ایک ایک گھر، ایک ایک گلی محلہ شہر کسی سے بات کر سکوں اور یہ کرتے کرتے میری باقی کی زندگی گزر جائے تو اللہ مجھے ہمت دے. میں انشاءاللہ یہی کرتا رہوں گا، کیونکہ اگر ہم سب مل کے یہی کریں، ہم سب انکہی باتیں کرنا شروع کر دیں تو یہ کام کوئی بہت مشکل نہیں. یہ دکھانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ آج جو 100 ہماری بیٹھکیں پوری ہوئیں، میں نے بجیا کو اور جارج کو بلایا ہے وہ اسی لیے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو میری کوشش تھی کہ میں ایک ایک کر کے لوگوں سے بات کرتا رہوں تو مجھے ملتے رہیں. شرمندگی مجھے یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو میرے ساتھ آنا چاہیے تھا وہ مجھے بہت کم ملے. لیکن ایک شخص کو جب میں نے کہا کہ آؤ مل کے کچھ کرتے ہیں تو اس نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور کہا کہ ہاں میں ساتھ ہوں. اور وہ شخص ہے ماشاءاللہ جس نے اپنی مرضی سے اس ملک کو ملک سمجھا، اس کو ورثے میں نہیں ملا. نا اب بیٹا میں نے جو بات کی ہے محبت والی، کہ بھائی محبت ایک اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک جذبہ ہے کہ بھائی وہ بیٹھا ہے ساتھ میں آسمانوں کے ملندروں کے اوپر. ہم گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، مارتے ہیں، مگر وہ دیکھ رہا ہے. کبھی یہاں سزا مل جاتی ہے اور کبھی انسان مر جاتا ہے، بظاہر نظر آتا ہے بڑے باعزت تھے، بڑے لوگوں کو مارا، بڑے لوگوں کو ضرور کیا، ستایا، ظلم کیے، اب مر گئے، چلو ختم ہو گئے. بات یہ نہیں ہے. ایک نظم مجھے یاد آئی ہے جب پاکستان بنا ہے 47 میں، 48 میں ایک مشاعرہ ہوا ڈان کی طرف سے اخبار کی کوئزلر گراؤنڈ میں. وہاں تو ایک مرحوم شاعر تھے نظر حیدرآبادی، انہوں نے ایک نظم پڑھی تھی، اس کا نام تھا نظر پاکستان. اس کو تھوڑے سے شعر مجھے یاد ہے. ہمتیں جب پست تھی زندہ کو ظلمت گاہ میں، زندہ سمبولک
वही हम पे अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे। ठीक है। हिम्मतें जब तक थे जिंदा को जुल्मत गाह में, डूबते जाते थे नगमे सैल अचको आह में। रोशनी मध्यम सी थी जब बज में मेहरो माह में, एक दिया हमने जलाया आंधियों की राह में। ये अदा एक तंज थी तारीख के पिंडार पर पाकिस्तान का बनना, और जो कदम कहा था वक्त दीवार पर कि भाई रोक लो रास्ता, पाकिस्तान तो बनेगा। और इस बनाने में हमारे अंग्रेज हुक्मरानों का भी हाथ था, बिल्कुल, क्योंकि मुसलमानों ने भी सेकंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ दिया था। कर्नल अंसारी, द ओनली विक्टोरिया क्रॉस होल्डर वॉज फ्रॉम इंडिया। ठीक। तो अंग्रेजों को मुसलमानों को वफादारियां भी आती। उन्होंने उर्दू पे जो काम किया फोर्ट विलियम कॉलेज में, वो नाकाबिले फरामोश, नाकाबिले फरामोश है। मेरे पास कुछ नहीं है तो 50, 60 या 100 अंग्रेज शायरों की नज़में और शायरी है जो आज भी कर रहे हैं वो लोग। सर राइट रसल हैं और बहुत लोग हैं मेरे सामने, मेरे तो ये बच्चों के बराबर है जॉर्ज, ये बैठे हुए हैं। ये लोग नमूना है उस मोहब्बत का जो इंसानों को इंसान से होनी चाहिए। हमारे यहाँ से मेरा एक बिलीफ है कि एक तो हमने फ़नून लतीफ़ा को तकरीबन छोड़ दिया, पेंटिंग को, म्यूज़िक को। बहुत से लोग ये भी कहेंगे हराम है, वो मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मेरी ज़ाती समझ ये है कि नज़ाकतें जो होती हैं ज़िंदगी के, उससे आपकी रूह में भी नज़ाकत आती है और जो तलखियाँ नफ़रत है वो बढ़ती हैं। दूसरा, मासूमियत जो हमारे दिलों की हम वो भी पता नहीं कहाँ लुटाया है। हम बच्चों से, हमने जैसे बच्चे ने फरमाया कि हम तो बच्चों को भी मार रहे हैं, क्यों? बच्चों ने क्या बिगाड़ा? वो शायद इसलिए कि हम भूल जाते हैं कि हम सब में भी हंसने की सलाहियत, खेलने की सलाहियत, एक बचपना होता है। चंद रोज़ पहले हमने लाहौर में एक शो किया था जिसपे हमेशा की तरह थोड़ी तनकीद आई कि ये शो करने का क्या तरीका है, लेकिन मैं उस शो का अपने बहुत फ़ख्र करता हूँ, क्योंकि शायद मैंने वो किया जो लोगों को बुरा तो लगा हो, लेकिन मुझे सच बात है बहुत अच्छा लगा। और वो उसकी चंद लम्हे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तनकीद आपके हाथ में है, जिन लोगों ने ना देखा हो वो अभी देख लें। ये अलिफ लैला बुक बस जो है लाहौर में, उसका एक क्लिप है। The sky, stars come peeking, moon comes sneaking, silvery sly. ये क्या है? Who is shaking, shivery, quaking? Who is afraid of the night? Not I. These are all strange things written here. ये तो एयर कंडीशनर चल रहा है, यास्मीन के नए कपड़े, lovely books, story books, picture books. Aha! And here's a little bus. हम बस चलाएंगे, टन 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 टन। बस का ड्राइवर भी है, तो सो रहा है, कोई बात नहीं, उसको सोने देते हैं। ये अलिफ लैला प्रोजेक्ट की वो बस है जो तकरीबन आज से 30 साल पहले यहाँ शुरू की गई, डबल डेकर बस के ज़माने में। जिन लोगों को याद ना हो, कभी पाकिस्तान में डबल डेकर बसेस चलती थी, और इस बस को जिस चौक पे ओरिजिनली रखा गया था, और यहाँ ये बच्चों के खेलने और पढ़ने की जगह थी। I have never done this. This is such fun. I'm going to write my name and I am going to write the date.
कैसा experience था? ऐसा था कि इसको अभी देख के भी आप सब के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई, मेरे दिल भी थोड़ा हल्का हो गया और एक मुस्कुराहट आ गई. ये छोटी सी मुस्कुराहटें अगर हम थामे रखें तो उन तलखियों से दूर रहें. एक मुख्तसर सा वक्फा ले लीजिए. हम बजिया से और जॉर्ज से बात कर रहे हैं. हमारी 100वीं बैठक है. हमारे साथ अनकही में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया. याद दहानी करा दूँ, आप ईमेल कर सकते हैं live@ankahi.tv पे और कॉल करने के लिए 021-227-0839. वक्फे से पहले जॉर्ज ने मुझसे पूछा कि ये क्या एक्सपीरियंस था, तो मुझे तो उसको सिर्फ देख के अपनी वो याद, मेरी वो एक जो किताबों की खुशबू, जो बच्चों के साथ भागना और दौड़ना, वो सोच के ही मेरा तो दिल जो पिछले आधे घंटे से भारी था तकरीबन हल्का हो गया. लेकिन जॉर्ज कुछ इस बारे में कहना चाह रहे थे. पहले ऐसे वो पैकेज बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि पहले टाइम I've seen a Pakistani man, adult, acting in that way, just being himself around bachas, and I thought it was बहुत interesting क्योंकि the sort of idea of what it means to be a Pakistani man is not how you were portraying it there. And आपके ख्याल में do you think हमारा मुल्क में men take ourselves too seriously? एक इनके सवाल का जवाब देने से एक बात तो मैं कहूँगा कि इन्होंने 3 दफ़ा या 2 दफ़ा ये बात की. 2 दफ़ा में मुझे लगी कि ये 4 बरस से सिर्फ यहाँ रहते हैं और जिस जज्बे से इनके मुंह से हमारा मुल्क, वाह, ये आपने भी गौर की इस बात? वाह वाह वाह, जीतते रहो, अल्लाह ने बड़ी उम्र करो. हमारा मुल्क तो क्योंकि विरसे में नहीं मिला ना भाई, अपनी मर्जी से बनाया है ना. और अभी तक इस मुल्क में, पाकिस्तान में, अल्लाह शायद मेरी ज़बान से गलत बात ना निकलवाए, बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसको अपना मुल्क समझे नहीं. बेशुमार नहीं, बेशतर. हाँ, समझते तो शायद बहुत हालात बदले हुए. आपकी बात का जवाब कि what is it to be a man here, एक तो मैं हमेशा कहता हूँ it takes a real man to cry. जब मैं रोता हूँ तो मैं औरतों की तरह धाड़े मार के रोता हूँ और बड़े फखरिया रोता हूँ कि हाँ भाई दिल दुखाए तो रोऊंगा और उसमें कोई शर्मिंदगी मुझे नहीं. लेकिन हमारे यहाँ ये जो चीज़ मैं बार बार भी कहता हूँ, हमारे यहाँ फैशनेबल है गलत काम करना, तो सीना जोरी करना, अकड़ना, अपने गलती को ना मानना, बस ये हमारे यहाँ मर्दानगी और इज्जत है कि मैं ये to be able to be defiant, to be able to be defiant. Not only defiant but also, I mean, वो package था, आप बहुत comfortable in yourself, yes. I'm being serious first. आप सही कह रहे हो. You were being playful with the children, then you were making a serious point, but the point is you were very much comfortable in आपका skin में. And हमारा मुल्क में we take ourselves far too seriously. मजे की बात बताऊं, मुझे बड़ा शौक है, मैं मिस्टर बीन से बहुत इंस्पायर्ड. मिस्टर बीन से मैं बहुत इंस्पायर्ड. अच्छा, तो मैं हमारा शो पर someone called in saying you were like Mr. Bean. एक दफा मैंने शुरू किया, मैं रोज अजीब अजीब तस्वीरें बनाता था अपनी टेढ़ी भैंगी शक्लें करके, और फेसबुक पे मैं लगा देता था. और इतने मुझे लोगों के पैगाम और कुछ के तो फोन आए कि भाई आपका जो इमेज है वो आप बड़ा सीरियस टॉक शो करते हैं और आप तो जर्नलिस्टिक हैं वगैरह, आपके पर्सोना में वो अच्छा नहीं लगता. अच्छा. मैंने कहा भाई अगर कोई सीरियस बात करता तो उसके लिए हंसना या मजाक करना क्या कोई गुनाह हो गया? मैं भी तो इंसान हूँ. हाँ हाँ. तो वो मैं ऐसी भोंगी शक्लें बना के आई टेक पिक्चर सिटिंग राइट हियर मैं लगाता था. तो यू राइट कि वी टेक थिंग्स अ लिटिल टू सीरियसली. मजाक को तो हम मजाक समझते ही नहीं. सिर्फ आदमी, I mean,
And I think the women have a much more. جی آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں بالکل. ہمارا آدمی ایسا ہے یا عورت بھی ہماری؟ ہمارے یہاں نقلی پن دونوں میں ہے. بہت معذرت. ٹھیک ہے. They are not real people, real feelings. میں مثال دیتی ہوں کہ وہ فرحاد زیدی صاحب کی بیگم جرنلسٹ رائٹر, میری والدہ کا انتقال ہوا, ہزاروں لوگ آئے. اچھا ان ہزاروں لوگوں کو گھر تک جا کے لانا, ان کو بٹھانا, وہ دیکھتی رہی. اچھا ہمارے لیے ہماری ماں کا دنیا سے جانا اس سے بڑا شوق کوئی تھا نہیں. جی. کیونکہ وہ بھی انگریز میں بیوہ ہو گئی تھی, چونکہ انہوں نے بچوں کو آباد دیکھا. مگر اس نے پھر فرحاد کی بیگم نے یہ لکھا اخبار میں باقاعدہ کالم کہ بھئی عجیب گھر تھا, مجھے اتنا اچھا لگا کہ اتنے ہم تو غم کو ہمارے کونوں میں بیٹھ جاتے ہیں. تو پہلا گھر میں نے دیکھا جہاں ساری بہنیں اور بھائی آنے والے پرسہ دینے والوں کو ریسیو بھی کر رہے تھے, خدا حافظ بھی کر رہے تھے. کیونکہ آپ کو وہی بات جو میں نے پہلے کہی ہے کہ محبتوں کا حق ادا کرنا ہے, اور اس میں ڈیلے نہیں ہوگی. محبت اگر جارج کو 2 لفظوں سے مجھے احساس ہو کہ جارج نے بہت محبت والی بات کی ہے, اگر بیٹا آپ کو 2 لفظوں سے مجھے احساس ہو کہ آپ محبت کرنے والے انسان ہیں, میں بحیثیت نانی دادی یا ایک ماں میرا فرض ہے کہ میں آپ دونوں کو کلیجے سے لگاؤں, میں آپ دونوں کو دعا دوں, میں آپ کو ماتھے چوموں. اور بیٹا محبت ایک بڑا عجیب جذبہ ہے. محبت وہ اقبال کا جو شعر ہے, یقین محکم عمل پہم, یقین محکم, جب تک آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے, یقین محکم عمل پہم, محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کو شمشیر ہے. اب جہاں مرد کا لفظ اقبال نے استعمال کیا ہے وہ علامت ہے بہادری کی. عورت بھی بہادر, مرد بھی بہادر ہے, بلکہ عورت تو زیادہ بہادر ہے. ہاں عورت زیادہ بہادر ہے, مرد سے کہیں زیادہ تکلیف سہ جاتی ہے اور غم سہ جاتی ہے. میں اپنے ملک میں دیکھتی ہوں 14 برس کی بچی, ایک بچے کی ماں 15 برس کی 16 برس کی بیوہ ہو جاتی ہے, پوری عمر ایک بچوں کو لیے کاٹ دیتی ہے. اور جبکہ ہمارے مرد جو ہیں وہ مرد کی کمزوری ہے کہ بھائی اگر خدا نہ کرے بیوی کا انتقال ہو جائے تو وہ چہلم تک انتظار کر لیں گے, پھر دوسری شادی کر لیں گے. مگر ایسے میں نے مرد بھی دیکھے ہیں جنہوں نے پوری زندگیاں لگا دی اپنی اولاد کو پیچھے بیوی کے انتقال کے بعد. یہ ہے وہ فاتح عالم محبت. حالانکہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اولاد سے محبت کا وہ حق ادا نہیں ہوا. اسی طرح آج جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے وہ لوگوں کی یہ احسان فراموشی ہے کہ اس ملک نے تم کو اپنی پہچان دی, اس سرزمین نے جس کا نام پاکستان ہے تم کو بہترین رزق عطا کیا, تم کو بہترین عزت عطا کی, تمہارا نام دنیا میں گیا. تم نے انسانوں کو دیا, اس زمین کو, اس پانی کو, اس مٹی کو. میں اس بات کا آپ کو ابھی جواب دیتا نہیں, دکھاتا ہوں. 2 کالیں ہولڈ پہ ہیں, میں آپ سب سے معذرت کروں گا 2 منٹ ہولڈ کیجئے کیونکہ جو بات بجے نے کہی ہے اس کا جواب دکھانا ضروری ہے. آپ ہولڈ کیجئے, جائیے نہیں, ابھی آپ سے بات کرتا ہوں. یہ ہم نے چند روز پہلے ایک صاحب نے کچھ کچرا پھینک دیا تھا سڑک پہ, تو اس سے میری کچھ ناچاکی سی ہو گئی تھی, پہلے بھی ہم نے دکھایا تھا, وہ اس جواب میں دکھانا میں ضروری سمجھتا ہوں. تو آئیے چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں. ایک سیکنڈ سر, آئی ایم سو سوری, دس از obscene. یہ کچرے کی بالٹی ہے کہ شہر ہے؟ یہ کون اٹھائے گا یہاں سے, یہ کون اٹھائے گا دوست؟ مطلب ماشاءاللہ آپ نمازی لگتے ہیں مجھے شکل سے, سمجھدار لیں. اس کو اٹھائیے خدا را, اس کو گھر لے کے جائیے اور پھینکیے. But you going to throw it, but you will not pick it up. I have done a mistake. But why won't you pick it up? I will not do it. تو یہ کون اٹھائے گا؟ لیکن یہ کون اٹھائے گا؟ But I have done it, but not. لیکن یہ اٹھائے گا کون دوست؟ اچھا, گند کرنا پڑھے لکھے کا کام ہے, صفائی کرنا سویپر کا کام ہے. نہیں تو پھر صفائی بھی میں ہی کر لیتا ہوں. لیجیے. نہیں نہیں, ارے نہیں سر, میں ارے نہیں چھوڑیے سر, میں ہوں نا, آپ یہیں رکیے.
गंद करना इनका काम है, स्वीप करना इनका काम नहीं, वो भंगी का काम है. Please don't take it seriously. Why shouldn't I take it seriously? आप मुझे कचरा मेरी जमीन पे फेंक के I didn't कह रहे हैं dustbin here. तो I would say it a different the whole city is a dustbin. Why bother? If there's no dustbin, please take it home. मुझे दुख हुआ कि कचरा फैलाऊंगा मैं, सफाई करेगा कोई और, वो भी किसी का बाप भाई बहन बेटी होती है. No. Not doing that. वो कोई भंगी भी इंसान होता है. Not that. It's honor. It's duty. तो फिर क्यों नहीं उठा रहे फिर आप क्यों कह रहे कि मैं नहीं उठाऊंगा, फेंकूंगा मैं. जी बेटी, बहन जो काम आप कर सकते हैं वो तो खुदारा कर लीजिए, मेरा हाथ जोड़ रहा हूँ. बाकियों का गम छोड़िए, आप तो ना फैलाइए, आप तो गैर कानूनी काम ना कीजिए. ये सब बचने की बातें हैं. आपने गलत काम किया या नहीं, बस तो फिर कचरा ना फैलाइए. बड़ा अफसोस हुआ, दुख, मुझे इतना शदीद दुख है इस वक्त कि एक पढ़ा लिखा समझदार शख्स बच्चों के सामने सड़क पे कचरा फेंक के कह रहा है कि मैं नहीं उठाऊंगा. जाइए जनाब, अल्लाह आपकी मदद करे और रहम करे हम सब के हाल में. शाबाश शाबाश. Could I just, no, that's, मैं प्यार करूं, आपसे तो मैं दुआएं लूंगा. लो आबाद रहो. लेकिन ये आपकी उस बात का जवाब है कि इस जमीन के साथ हमने ये किया, हमने रुकला. हम कचरा फेंक के जमीन को ऐसे रोनते हुए चलते हैं जैसे जमीन में जाना नहीं है. बहुत मामूली बात है. सौदा आजकल प्लास्टिक की थैलियों में आता है. प्लास्टिक की थैलियां डस्टबिन में डाल रहे हैं आप, मत डालें, अलग रखें, बांध. जब कचरा फेंकने वाला जाए आप लोग जगह बना लें, वहां दबा दें पत्थर को दूसरे. ये मियाँ बीवी चंद रोज से यही गली गली फिर रहे हैं, लोगों को थैले कपड़ियों के बांटते हुए. we went to Northern Niazamabad with हमारा बहुत कपड़े टेलर्स के साथ, and we were distributing them and just explaining it. You know, प्लास्टिक टेलर बहुत खराब हमें के लिए, हमारा environment के लिए, हमारे मुल्क के लिए. But ये कपड़े की थैली भी बांट रहे थे फ्री में. people were listening. It was good. I think we were changing a few minds. But लेकिन I mean, I just want to say that clip was so powerful. क्योंकि it's about taking ownership. You know, it's when you said, no, this is our city. This is our, our city, our our मेरी country. जमीन है भाई. हमारा मुल्क, हमारा city, and just treating it like a garbage. They wouldn't do it in their home. That's what I say. सब तमीज है, सब तालीम है. अपने घर में नहीं फेंकते, घर के आगे नहीं फेंकते, दूसरे के घर के आगे फेंक जाते हैं. And when I came to, I remember some guy was chucking a cigarette carton out, and I picked it up, and he went, "Hey, bye," and he said, "Ye Pakistan hai." Ah, such a favorite one. He said, "You've got a lot to learn." He said to me in Angrezi mein, "You have a lot to learn about Pakistan." I said, and that time मैं Pakistani नहीं था. And I said, "I'm not Pakistan. ये आपका country है, आपका मुल्क है, ठीक है? Why don't you pick this up? You're living here. I can go back. I can go back to UK if I want to. You've got to live here. This is your country. Give it respect." Everyone says, stands up, national anthem, respect, and everyone says, मैं बहुत proud Pakistani हूँ. Lekin they don't show that pride. They're not proud if they chuck kachra on the street per. Street in front of other people's door. My favorite is when people spit in front of themselves. अपने आगे थूकते हैं और उस पे चलते हुए चले जाते हैं. ये मेरा फेवरेट है. अच्छा, वो कॉल हमने कब से होल्ड कराई हुई है. हिना मुगल साहब है सक्खर से. अस्सलाम वालेकुम हिना बहन. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम बहन, वक्त बहुत महदूद है, जल्दी से कह वालेकुम सलाम जी. फैसल साहब, आपको मुबारक हो 100 एपिसोड. बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया. अच्छा, मैं प्रोग्राम देख रही हूँ और आपने दोबारा बच्चे को, मैं डेली आपका प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे बड़ी बहुत शुक्रिया लगी बच्चिया की बातें. लेकिन आज आपकी मतलब ओवरऑल बहुत सारे टॉपिक्स में आप लोग उसको डिस्कस करें तो उसमें से कोई एक क्वेश्चन मुझे सिलेक्ट करना मुश्किल हो गया है. जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, मुल्क की बात है,
تو میں یہ کہتی ہوں کہ اب ہمیں شرمندگی ہونے لگی ہے اپنے پاکستان پر، اور آپ جہاں تک ابھی میں نے آپ کا ایک پروگرام دیکھا کچرا اور یہ وہ صفائی، تو ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو اس طریقے سے مار کر باہر پھینکا جا رہا ہے. تھینک یو بہن، بہت شکریہ. خالد صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم خالد صاحب. وعلیکم السلام. خالد صاحح وقت بہت محدود ہے، جلدی سے جو کہنا چاہیں کہہ دیجیے. سب سے پہلے تو فیصل آپ کو مبارکباد. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. اور دونوں گیسٹوں کو سلام پیش کروں گا، بجیا کو، جارج پوٹن کو. جیتے رہو. جو فیصل آپ کے دو کلپنگز آپ نے دکھائی جی، تو سب سے پہلے کلپنگ آپ نے دکھائی جس میں آپ نے کہا کہ آپ اکیلے ہیں. میں تو آپ ایک شعر میں آپ کو جواب دوں گا. خواب، آپ کا خواب ہے کہ آپ کی جو آپ نے جو شمع روشن کی ہے دوسرے بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. میں خود بھی نوجوان سمجھ لیں 25-26، تو اس شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو خواب دیکھتا بھی نہیں اور سوچتا بھی نہیں. آپ نے کہا ہے آپ کا خواب انشاءاللہ ضرور سچا ہوگا. اور آمین. دعا میں یاد رکھیے خالد صاحب. بہت شکریہ. شمع بہن ہے کراچی سے. السلام علیکم شمع بہن. السلام علیکم. بہن جلدی سے کہہ دیجیے. کہ بہت جلدی جی اور اپنی باتیں بہت تیزی سے لیکن سارے پوائنٹس کہہ جاؤں جی کہ بجیا کے لیے کیا کہوں. اس دن کا پروگرام بھی ایسا تھا کہ بس لگا طبیعت سیر ہو گئی. اور آپ کے پاکستان کا، ہر ملک کا، ہر گھر کا، ہر والدین ایک اثاثہ ہے. خدا کے واسطے ان بزرگوں کی قدر کرو. اللہ میرے بچوں، آپ کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، آپ کے قدموں میں بیٹھنا چاہیے ہمیں، آپ کے برابر نہیں. ارے میرے بچوں، اللہ تم لوگوں کو زندگی کے بارے میں یہ کہوں گی کہ جارج از این انسپریشن ان سب پاکستانیوں بہت شکریہ. آپ نے بجا فرمایا. اور اس دن جو ہم 14 اگست کو کرتے رہے، لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں بیٹھے. میں نہیں کہا تھا ابھی میری فیصل قریشی جو عام پاکستانی ہے اس کی ابھی اتنی اوقات نہیں ہوئی کہ بجیا کے قدموں سے اوپر آ سکے، تو میں وہیں بیٹھا رہا اور شام گزاری. آج کل پولیو کا معاملہ چل رہا ہے. پرسوں ہم اسلام آباد میں بھی تھے، تو یہ یاد دہانی کے لیے ایک چھوٹا سا لمحہ میں آپ کو یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں. یہ ذرا دیکھ لیجئے ہمارے ساتھ. ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں، گھروں پہ آ رہی ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نہ پہنچ سکیں تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا پلیز فون کر کے معلوم کر لیجئے یا بلا لیجئے یا چلے جائیے 0800-1220. اس میں کوئی پیسے نہیں ہے، فری کال ہے 0800 کی 0800-1220. پلیز اپنے بچوں کو خدا کے واسطے پولیو کے قطرے پلوا دیجئے. زندگی بھر کی محتاجی سے اللہ کرے انشاءاللہ وہ بچ جائے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. میری اس شو کی انکہی کی ٹیم کی کوشش یہ رہی ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نشاندہی کرتے رہیں. اور جو خالد صاحب نے فرمایا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ کرے کہ ہم اکیلے نہ ہوں اور ہم گنتی میں بڑھتے رہیں اور اسی طرح کچھ آسرا بنتا رہے. ہم نے جیسے کہا تھا کہ ہم نے آج وقت تھوڑا زیادہ رکھا ہے، تو بجیا سے سننے کو سیکھنے کو بہت کچھ ہے. اور جارج جیسے شمع بہن نے فرمایا کہ ایز این انسپریشن، میں اپنے آپ کو بہت ترم خان پاکستانی سمجھتا تھا، لیکن ان سے پہلی ملاقات میں مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں بہت ناقص پاکستانی ہوں، کیونکہ مجھے پاکستان ورثے میں ملا. میں نے بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کی، سن 47 کو سمجھنے کی کوشش کی، گلیوں میں پھرنے کی کوشش کی کہ شاید مجھے احساس آ جائے، میں سمجھ سکوں کہ پاکستان ہے کیا. لیکن ان صاحب جو کہ مجھ سے قد میں بھی کئی انچ لمبے ہیں اور شاید ایمان میں بھی بہت سے انچ مجھ سے لمبے ہیں، مجھے ان سے مل کے اندازہ ہوا کہ میں ابھی پاکستانی ہونے میں ان سے بہت پیچھے ہوں. بجیا سے بھی، جارج سے بھی تسلی سے بات کرتے ہیں. ایک وقفہ لے لیجئے. ان کے ہمارے ساتھ رہنے کو بہت شکریہ. میں نے سوچا تھا کہ یہ 1.5 گھنٹے کا وقت بہت ہوگا، لیکن میں بھول گیا تھا کہ ماشاءاللہ مہمان بجیا اور جارج سے بات کرنے کے لیے شاید 1.5 برس بھی کم ہو اور یہ وقت بھی گزر رہا ہے. ایک شکایت آئی ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ جارج کچھ کہہ رہے تھے اور میں نے ذرا تلخی سے ان کی بات کاٹ دی، تو میں I apologize if I cut you short. I don't know. No. شکایت کی. آج لائیو ایٹ انکہی پہ کم ای میلیں ہیں، somehow فیس بک پہ بے تحاشا میسیجز آ رہے ہیں. پڑھ میں نہیں پاؤں گا. ارم صاحبہ، خرم صاحب، ویحان صاحب، جتنے بھی نام میرے سامنے، لیکن میں 2 باتیں جلدی میں کہنا چاہوں گا. ارم صاحب نے فرمایا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم ساتھ ہیں. وی آر آل اے ٹیم. میں یہ
ارم رؤوف صاحبہ کے تبسم سے سب کو کہہ رہا ہوں کہ وی آر آل اے ٹیم, دس از آور گیم. یہ میرا یا جارج کا یا بجیا کا کھیل نہیں ہے, یہ 16 کروڑ کا کھیل ہے اور مل کے کھیلنا پڑے گا, بھٹ بھٹ کے کام نہیں چلے گا. اور خرم ملک صاحب نے ایک بات یہ کہی کہ پاکستان نیڈس پیپل لائک یو اینڈ جارج. خرم صاحب میں اتفاق نہیں کرتا, پاکستان کو فیصل قریشی یا جارج میکملن فلٹن نہیں چاہیے, پاکستان کو بہت سارے پاکستانی چاہیے اور وہ ماشاءاللہ آپ ہیں. ہم تو خالی آپ کو آواز دے سکتے ہیں, آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ یہ 2-4-6 بندے کیا کر لیں گے. بجیا ہم جو بات بہت انٹرسٹنگ پاکستان کے بارے میں از دیٹ وی آر آلویز لوکنگ فار اسٹرانگ مین, بڑا آدمی. آپ فیصل قریشی پلیز کم اینڈ فکس ہمارا اسٹریٹس. بالکل. جارج کم اینڈ فکس. نہیں, فیصل قریشی نہیں, جارج نہیں, President Musharraf anymore, but no بڑا آدمی anymore. We can all make the difference. Yes. You, آپ, as you said, آپ. Absolutely. بھئی گلی تو آپ ہی کی ہے, میں تو اپنی گلی سنبھال لوں گا, سیدھی بات ہے, میں اپنا گھر سنبھال لوں گا, اپنی گلی سنبھال لوں گا. بھئی ہم آج جو چند روز پہلے میرے 5 سال یاد کرا دیے تو میں شاید بھٹک گیا تھا, تو ابھی یہ میٹر 4.5 سال رہتے ہیں میرے پاس, تقریباً 5 مہینے ختم ہوئے, تقریباً 4.5 سال ہیں. کیا کروں میں یا جارج یا ہم جیسے لوگ کہ ہم یہ 4.5 سال کا جو سیلف امپوزڈ ٹارگٹ ہے, ہم کیسے اس ملک کو اتنا, اللہ کا کرم الحمدللہ بہت حسین ملک ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ حسین ہو جائیں ہمارے دل. بیٹا ایک بات میں بتاؤں, دیکھو لوگ غریبوں کو جس طرح ہمارے یہاں رویہ ہے غریبوں کے معاملے میں, وہ بہت دردناک پہلو ہے زندگی کا. تو بھائی آپ غریب تو وہ ہے جس کا ذہن غریب ہے, جس کو تن پہ کپڑے کم ہیں یا پھٹے ہوئے ہیں یا جھوپڑی میں رہ رہا ہے یا فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے, وہ غریب نہیں ہے. غریب تو فاطمہ سمجھنا ہے جن کے پاس عقل ہی نہیں ہے سمجھنے والی. سیدھی بات یہ ہے, بات یہ ہے کہ غریب کا مطلب ہے اجنبی. بالکل عربی کو عجیب و غریب. ہاں عجیب و غریب. تو اجنبی مسافر کہہ لو, غربت کہتے ہیں, فلانا بہت چیزیں ہیں. ہمارے یہاں غریب کا مطلب ہے جس کے پاس نہ روٹی کھانے کو ہے, نہ کپڑا پہننے کو ہے, نہ رہنے کو مکان ہے. جن کے پاس محل ہے اور ایک نہیں 12 کرائے پہ چڑھے ہوئے ہیں, خاندان میں بٹے ہوئے ہیں, بڑی بڑی جاگیریں ہیں. میں جاگیرداروں کے خلاف نہیں ہوں, بڑے بڑے اچھے لوگ یہاں پر ہیں. میں بتا رہی ہوں کہ میرا خاندان یہاں پر اگر آیا ہے تو پیر مظہر حق جو ایجوکیشن منسٹر ہیں, ان کے والد پیر وقت وہ میرے والد کو روم میٹ تھے علی گڑھ میں یونیورسٹی میں. میں ان کو, میرا خاندان ان کی وجہ سے آیا یہاں پر. تو اچھے لوگ بھی ہیں, مگر بات یہ ہے کہ اب دس از ہائی ٹائم کہ اب جاگیرداری زمیندارانہ سسٹم کو ختم ہونا ہے. ہائی ٹائم. اب شاید ان کے بچے بھی ساتھ نہیں دے رہے ان لوگوں کو جو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, جن میں بے وقوفی ہے یا نہ ہے, ہم بڑے فیملی کو ہیں, ہم بڑے رچ ہیں, لیکن جو بچے سمجھدار ہیں وہ بھی اب اپنے رویوں کا, بزرگوں کا ساتھ نہیں دے رہے. تو اس وقت سے تمام جاگیرداروں, زمینداروں, سرداروں کو ڈرنا چاہیے جب ان کی اولاد ان کو چھوڑ کے ہٹ جائے وہاں سے. اور جب ہونے والا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا اس کو. غرور, کمقلت, بھائی ایک اللہ کے نام کا ملک ہے جہاں ہماری عاجزی کو سوا اور ہماری محنت کو سوا اور محبت کو سوا کوئی چیز ضروری ہے. میرے پاس آج تک میرا مقام ہی نہیں ہوا. بجیا کا بڑا نام ہے, سب بڑا پیار کرتے ہیں, کوئی اچھے لوگ ہیں. بجیا کو تو گولڈن, نہ میں نے زمین خریدی, نہ میں نے مکان بنایا, نہ میں نے سیمنٹ خریدا, نہ میں نے نقشہ بنوایا, اور اللہ نے مجھے ہمیشہ چھندی رہتے ہوں. یہ کرم ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میرے ملک کے لوگوں میں ایک اللہ کا بھروسہ پیدا ہو. نہ محل آپ کو بڑا کر رہا ہے, نہ جھوپڑے آپ کو چھوٹا کر رہا ہے. آپ کا دماغ, آپ کا رویہ آپ کی پہچان بنا رہا ہے کہ آپ ایک مہذب, سویلائز
इंसान हैं और आप पाकिस्तान को शहर कहलाने को लायक हैं। अगर आप में गुरूर है, अगर आप में अकल है, अगर लालच हो तो बेटा कोई इंतहा नहीं नजर आता, कोई इंतहा नहीं। अगस्त का महीना मेरी ज़िंदगी में बड़ा कीमती महीना होता है। एक तो मेरी सालगिरह भी है इस महीने में, लेकिन 13 अगस्त को मेरी जॉर्ज से और किरण से गायबाना मुलाकात थी। 13 अगस्त को मेरी पहली इनकी शख्सी मुलाकात हुई, बड़ा मज़ा आया। 14 अगस्त को वो जो कराची में एक सिलसिला हुआ आयोन कराची का, वहाँ पे बजिया ये तो कह रही कि इन्होंने कभी ज़मीन मकान नहीं ख़रीदी, लेकिन मैंने असली इज़्ज़त या असली, बजिया को लफ्ज़ इज़्ज़त का पसंद नहीं है, असली मोहब्बत मैंने 14 अगस्त को देखी कि जब हम वहाँ पे थे सिविक सेंटर में तो बहुत लोग थे, बहुत शोर शब्द। बजिया जब दाखिल हुई और आके स्टेज में बैठी तो तमाम लोग खामोश होकर टेबलों पर बैठ गए इस इंतज़ार में कि बजिया कुछ बोलेंगी, और वो तकरीबन आध घंटा बैठे रहे तावक्त कि बजिया कुछ बोली। वो क्लिप तो मेरे पास नहीं है इस वक्त, लेकिन मुझे उसी रोज़ एक और खातून न जाने कहाँ से आई और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जो कोशिश अनकही की टीम की है कि लोगों में हम दोबारा से इस मुल्क की मोहब्बत, इस मुल्क की इज्जत, अल्लाह करम अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बेतहाशा लोग हैं जिनके दिलों में बहुत मोहब्बत है। लेकिन वो खातून ने जो बातें की उससे मेरा जो यकीन था कि हम बहुत अच्छे लोग हैं वो दोबारा जाग उठा। वो छोटा सा एक हम आपको क्लिप दिखा दें। जाके क्या करेंगे? बस जी करना क्या था, बस दिल कहते हैं ना बहुत उदास हो गए थे, डिप्रेशन हो गया, हर तरफ नेगेटिव, हर तरफ ऐसा माहौल ऐसा बन गया है कि वाकई करना चाहे भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि कहाँ जाके क्या करें। तो बस ये सोचते हुए डिसार्ट हो के तो ये मैंने मतलब अब जैसे आपका प्रोग्राम देखा, टू बी ऑनेस्ट मुझे कभी वो मीडिया और ये सब चीज़ें नहीं पता किस तरीके से क्या देना है, बट ये है कि मैंने जैसे देखा और जब आपकी वो बातें सुनी और आपने कहा कि मैं 5 साल तक अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं चला जाऊंगा, तो मैं हर 5 साल में भी वेट करूंगी इंशाल्लाह कि इस मुल्क में, क्योंकि बिलोंग नहीं करती, बट यहाँ पे माशाल्लाह मुस्तफ़ा भाई ने इतना कुछ किया, इतना कुछ यहाँ की तरक्की, और ये देखते हुए ना दिल करता है कि मैं इस्लामाबाद छोड़ के यहाँ सेट हो जाऊँ। और आप जैसे माशाल्लाह अल्लाह आपको जज़ा दे, मतलब देख के कि वाकई ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, ऐसे लोग हैं, और माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको कायम रखे और वो कुछ करना चाहते हैं। मैंने भी यही सोचा कि नहीं, आज से बस इरादा पक्का करना है और कुछ करके दिखाना है। इरादा पक्का करना है और कुछ करके दिखाना है। वो इस खातून, मकसद दिखाने का ये अपनी तारीफ करवाना नहीं था, लेकिन ये था कि ये ऐसे लोगों से जब मुलाकात होती है ना तो बड़ा मजा आता है। और उस दिन 14 अगस्त को ही बहुत सारे लोग आए हमारे और हमने इंटरव्यू, लेकिन आई एम सच अ फैन ऑफ योर्स यार, इसके यार पेट से इसके दिल की, इज द ओनली वन हु केम ऑन टीवी एंड ही सेड कि अभी आओ, इधर आओ और इसको अभी आके ये फॉर्म भरो, सब इधर अभी आओ। एक तो पैशन होती है, वेयर डू यू फाइंड दैट पैशन? क्योंकि मेरा दिल पाकिस्तान में है, यू नो, मेरी बीवी पाकिस्तान है, अभी मैं पाकिस्तानी हूँ। This is the place I'm settling down in. This is my country now. The passion, you know, the passion is where you live. This is my neighborhood. Wow. This is my community. Allah Jawad, Allah badi umar de aapko Allah na. And as a result, I want to make it the best, sabse acha mulk world mein hai. And not necessarily for anybody else, but for yourself. Ye selfish hai. I'm selfish. Absolutely. I'm very selfish. I don't want to do this for anyone. I just want to live in a lovely country. And it is a lovely country. And it is a lovely country, but it can be even lovelier. Absolutely. और मैं ये कहता हूँ, लोग मान, मैं कहता हूँ भाई मुझे आपकी फिक्र नहीं है, मुझे अपनी फिक्र लगी। And I'd be interested to know, कितने लोग have come up to you over the years and said, Faisal, आप अपना मुल्क पसंद नहीं, you know, you don't love your country, क्योंकि you're constantly criticizing. Oh God, about 100 a day. Easy 100 a day. Looking, you're the one who's loving your country by criticizing it, but not criticizing it for the sake of criticism, but trying to improve it and trying to face the reality.
And that is what true patriotism is. Not false patriotism, standing up on the flag and just, singing the national anthem. That is loving your country, saying, we have problems, this is what we need to do to deal with it, and then doing them. That's love. Mohabbat. Mohabbat. Going back to mohabbat. Absolutely. ہم لوگ صبح شام میں مجھے نہیں سمجھ کہ کس چیز کی دوڑ میں ہم ہیں, کس چیز کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں. وہ لاہور میں ایک اور میں نے وہ ایک میرے لیے بڑا عجیب ایکسپیرینس تھا, اس بس میں جانا, بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اور جب وہ صبح ختم ہونے لگی تو نہ جانے مجھ پہ کیا تاری ہوا. کیمرہ مین بھی تھا, وہ عابد صاحب, اور ہمارے پروڈیوسر میرے عزیز دوست عدنان مقبول صاحب وہ کھڑے تھے. تو میں نے کہا یار وہ بات کر رہے تھے اور مجھ سے ایک حرکت سرزد ہو گئی اور انہوں نے شرارت میں وہ شو کا حصہ بنا دی. وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, یہ ذرا دیکھ لیجیے. ٹیلی فون. کبھی کبھی زندگی میں یہ جو ہم صبح شام کی پریشانیوں میں رہتے ہیں نا, فون, کاروبار, زندگی, یہ کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چھوڑ دینی چاہیے. اور وہ جو اونچی اڑان, وہ جو تتلیوں کے ساتھ اڑنا, خواب دیکھنا ہے, وہ کرنا چاہیے. اور خواب دیکھنے اڑنے کا طریقہ بچپن میں ہمیں خوب آتا ہے, بڑھاپے میں نہ جانے کہاں کھو جاتا ہے. واہ, بڑا مزہ آتا ہے ایسی حرکتیں کر کے, نہ جانے ہم لوگ ہنسنا بولنا کیوں بھول گئے. شکیل صاحب لائن پہ ہیں اور ان کے میں تعارف کراؤں گا تو میں گستاخی کروں گا. شکیل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل میاں, آپ سے میں مختصر سے بات کرنا چاہوں گا. مجھے اندازہ ہے کہ بس بات کمی ہے جناب. اللہ میرا شکیل جی شکیل بھائی. اور آج میں نے پروگرام دیکھا ہے, میری آنکھیں نم ہو گئی ہیں, میرا دل بھر آیا ہے. اور بجیا کو دیکھ کر جیو میرے لال جیو, ایک رول ماڈل ہیں, ایک انسپریشن ہے, میری ماں ہیں. بالکل. پلس جارج کو I met once, I was with his program. فیصل بات بہت لمبی ہو جائے گی, آپ بہت کچھ کر رہے ہو. میرے خیال میں اس پوری قوم کو شرم دلانے کے علاوہ یہ جس میں مہم شروع کی ہے, بھیا میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا, میں بھی ایک میرے خیال میں ناکارہ سا پاکستانی ہوں. نہیں بالکل نہیں, تم نے بہت کیا, مگر میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مجھے اس ملک نے دیا ہے, اگر آپ کی اس مہم میں آپ مجھے اس لائق سمجھتے ہیں تو I want to join the team. شکیل بھائی آپ مجھے, آپ ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں, ہم آپ کے بچے ہیں, آپ ہمارے بزرگ ہیں, بڑے ہیں, آپ نے اتنا کہہ دیا, میں آپ کے قدموں میں حاضر ہوں. میں ایک بات کہوں گی شکیل کے لیے کہ ٹی وی پہ میرے حوالے سے سبھی لوگ اچھے آئے, لوگوں نے ڈرایا بھی کو وجہ ذرا صبر کو رہے, بڑے معروف آدمی ہیں فلاں کام میں فلاں کام میں, مگر میرے معاملے میں اللہ میاں کو رحمت ہے, کوئی برا بھی اچھا ثابت ہوا. یہ اللہ کا شکیل تو ان لوگوں میں ہے کہ جو ٹیلی ویژن میں ایک مثال, یقیناً مثال, شرافت, لحاظ, گفتگو, آداب, ہر چیز ختم ہے شکیل پہ, ماشاءاللہ. شکیل بھائی میں آپ کا بہت سخت ممنون ہوں, اور میں اس توسط سے اپنے ان بہت سے دوستوں کو شکایتاً یہ کہنا چاہوں گا کہ شکیل بھائی سے تو میری ملاقات بھی شاید 1 یا 2 دفعہ کی ہے, اور کوئی میری ان سے دوستی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے. وہ میرے یار دوست جن کو میں نہ جانے کتنے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ آؤ کچھ کرتے ہیں, انہوں نے تو خیال نہیں کیا. جن کی جوانی ہے, جن کے لیے یہ مستقبل ہے. اور شکیل بھائی بہت شکریہ, آپ نے فون کر کے کہہ دیا. اب کم از کم میں یہ تو لوگوں کو کہہ سکوں گا کہ آپ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں, تو جو باقی جو نہیں آ رہے وہ ناکارہ ہیں. شکیل بھائی آپ ناکارہ نہیں ہیں, آپ نے تو ہمارے لیے اتنا کیا ہے کہ میں اگر سارا دن بولتا رہوں تو ناکافی ہوگا. درخواست یہ ہے کہ بہت جلد میں چاہوں گا کہ آپ یہاں میرے ساتھ بیٹھیں. شکیل بھائی بہت شکریہ, آپ نے کال کی. میں وہ کلپ دکھا رہا تھا نا, وہ 14 اگست کا,
یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. اگر ہمارے بڑے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ صرف یہ دعائیں دیتے رہے نا تو باقی پھر ہم سنبھال لیں گے. ہاں بالکل صحیح. میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں, آج پیغام ہے کہ 14 اگست کا جھنڈا لگانا ہمارا اعزاز ہے اپنے گھر پر, مگر اللہ کے واسطے میرے بچوں جھنڈے کو پھٹنے مت دو. جھنڈے کو 13 اگست کو رات میں لگاؤ, آدھی رات کو, صبح میں لہراتا ہوا دکھائی دے, شام تک رات تک لہراتا رہے, اور دوسرے دن فجر کے وقت اتار لو. یہ احترام ہے قومی جھنڈے کا. یہاں چوٹے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, بلیک ہو جاتے ہیں, اور بیٹا اللہ کے واسطے یہ نہ کرو. میری دعا ہے تم سب سے کہ یہ نہ کرو, اپنے ملک کو اتنا بے حرمت. بہت شکریہ. آپ نے کہا مجھ میں کہنے کی یہ ہمت نہیں تھی. کل ہم جب میں اور عدنان بھائی ہم گھر جا رہے تھے تو راستے میں ہم نے جھنڈے دیکھے, میں دل سے نکلا کہ جھنڈے لگا کے ہم بھول جاتے ہیں, بارش طوفان میں ایسی پھڑپھڑاتے رہتے ہیں. یوں بے حرمتی نہ کیجیے اپنے پرچم کی. وقت ختم ہونے کو ہے. میں انکہی کی ٹیم کی, سما ٹی وی کا, سارے مینجمنٹ کی میں نام اتنے نہیں لے پاؤں گا, لیکن سب کا میں بڑا ممنون ہوں کہ انہوں نے میری ہمت افزائی کی, مجھے اور اس شو کو اتنی ہمت دی کہ ہم یہاں تک پہنچ سکیں. آپ سب سے میں دعا گو ہوں کہ آپ سب سے میں خواہش مند ہوں کہ آپ دعا کرتے رہیں کہ ہم یہ معاملہ چلاتے رہیں اور کامیاب ہوتے رہیں. ہم چند روز پہلے لاہور گئے تو موٹو وے پہ ایسے ہی تھک گئے تو رکے ایک سیکنڈ کو. عدنان مقبول صاحب ہمارے پروڈیوسر بھی ہیں, میرے یار ہیں, بھائی ہیں وہ, اور عابد صاحب جو ہیں فوٹوگرافر, جو کیمرہ مین ہیں, ان کو کیمرہ بند نہیں کرتے اور نہ جانے وہ کیا کیا چیزیں ریکارڈ کرتے رہتے ہیں. تو یہ مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک اور چیز ریکارڈ کیے بیٹھے ہیں اور وہ خاص مجھے دکھا نہیں رہتے. وہ تو میں نے کہتے میں آن ایئر ہی دکھاؤں گا آپ کو, تو میں بھی پہلی دفعہ دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھ لیجیے, کوئی اور چیز لیے بیٹھے ہوئے. ساری زندگی ہم ان لکیروں پہ چلتے رہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں لکیر کا فقیر ہونا, اور ہم لکیر کے فقیر ہو جاتے ہیں اور یہیں کہیں کھوئے رہتے ہیں. کبھی ہمارے فون بجتے ہیں, کبھی ہمارا کاروبار یاد آتا ہے, کبھی ہمیں کوئی کہتا ہے کہ بل پے کرنا ہے, کبھی کچھ. کبھی جب ہم گھر سے اپنے نکلیں اور کسی شہر میں گھومنے نہ جائیں بلکہ کسی ایسی جگہ جائیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے بالکل مختلف ہو, تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیا وقت ضائع کر رہے ہیں. کبھی کبھار اس لکیر سے ہٹ کے دیکھیں, کبھی ضرورت پڑے تو واپس اس لکیر پہ آ جائیں. لیکن صرف لکیر کی فقیری کرنے سے کچھ نہیں ملے گا. درخت بھی ہیں, جھینگر کی آواز بھی ہے, وہ دیکھیں تتلیاں بھی ہیں جو شہروں میں اب ہم نے تتلیاں نہ جانے کب سے نہیں دیکھی, پہاڑ بھی ہے, اور یہ ایک سناٹا جو شہر کی وائٹ نوائز ہوتی ہے نا بیک گراؤنڈ میں, ایک ہلکی ہلکی آواز, اس آواز میں ہمیں ساری خوبصورت خاموشیاں بھول جاتے ہیں. کبھی کبھی اپنے گھر سے نکل کے ذرا باہر آنا چاہیے, ایک ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں ہم روزمرہ نہ جاتے ہوں. ضروری نہیں کہ آپ بیابان میں چلے جائیں, لیکن روزمرہ کی زندگی سے نکلنا چاہیے. آج یہاں نکل کے مجھے اندازہ ہوا کہ صبح شام میں ہم جس میں لگے ہوئے ہیں وہ اچھا ہے, وہ بھی کرنا ہے, لیکن کبھی کبھی اس شور سے ہٹ کے, کبھی کبھی اس آواز سے دور ہٹ کے اگر ہم اس طرف کسی کھیت, گاؤں, کھلیان میں ہی نکل جائیں تو زندگی کا ایک بالکل نیا مطلب مل سکتا ہے. یہ زندگی کے مطلب کی تلاش, اپنے مقصد کی تلاش, لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. مجھے آج لگا کہ شاید اسی کو زندگی کو. واہ عدنان صاحب, آپ سے بعد میں بات کروں گا. بجیا میرا خیال تھا آج بہت وقت ہوگا, لیکن یہ وقت بھی ختم ہو گیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور لگتا ہے کہ میں 2-4 روز میں ایک بار اور میں آپ کو بلاؤں گا. جب تک بول سک رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں, الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں, صحت دے, زندگی اگر دے. ہمارے الفاظ لوگوں کو تھوڑی سی تسلی دے دیں تو بھی بہت ہے بیٹے. اللہ کا کرم ہے, اللہ آپ کو لمبی عمر دے, زندگی دے, صحت دے. اور دعا میری یہ ہے کہ اللہ ہندوستان کو سلامت رکھے, اللہ ایران کو سلامت رکھے, اللہ ہندوستان کو سلامت رکھے, اللہ امریکہ کو سلامت رکھے. میں سب کے لیے دعا مانگتی ہوں, اور میرے چھوٹے سے پاکستان کو بھی سلامت رہنے دو.
ہمارا اگر کوئی قصور ہے تو معاف کر دو. افغانیوں اپنے آپ کو سنبھالو, ایرانیوں اپنے آپ کو سنبھالو, پہاڑوں میں رہنے والوں اپنے بال بچوں کو سنبھالو, میدانوں میں رہنے والے اپنے بچوں کو سنبھالو, شہر والوں محبت کرنا سیکھو, ایک دفعہ کر کے تو دیکھو. میں یہ عمر آ گئی ہے, بیمار رہتی ہوں, آج تک ویلیم نہیں کھائی. یہ میری بات ہے. We're all God's children. I love everyone. I never hated anyone. I loved everyone or everyone loved me. بھائی آپ کو اللہ صحت دے زندگی دے. جارج, thank you very much for coming. And I'm thankful کہ میں نے جب بھی آپ کو بلایا آپ اٹھ کے آئے ہو. Very kind. یہ وقت ختم ہو گیا اور میں باتیں پوری نہیں کر سکا. مجھے یقین ہے کہ یہ 2-4 روز میں دونوں حضرات واپس آ رہے ہیں. کل چھپ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے.